کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ آج ماہ رمضان کا 5واں روزہ ہے، اور ایک تو چلیں آپ کی کچھ حوصلہ افزائی بھی ہو جائے۔ ماشاءاللہ آپ کا فجر کے بعد یوں بیان میں بیٹھے رہنا ہمت کی بات ہے، اور اب یوں ہی رہیے گا جیسے ہیں تو ظاہر رات عصر کے بعد جو سلسلہ آپ کا شروع ہوتا ہے، عصر سے مغرب، پھر مغرب کے بعد عشاء تک کا کھانا پینا جو بھی، پھر عشاء، پھر تراویح، پھر مدنی مذاکرہ، پھر رات صلاۃ و تسبیح۔ اب جو اس میں شامل ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، جو سو رہا ہے وہ سو رہا ہے، وہ الگ ہے۔ سب کی کہانی ایک جیسی نہیں ہے، مگر پھر بھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر سحری، اور پھر فجر کا معاملہ، خوش نصیب تہجد بھی ادا کرتے ہوں گے، پڑھنے والے قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوں گے الحمدللہ۔ ہو سکتا ہے بعضوں کے 5 پارے پورے ہو چکے ہوں، بعضوں نے 2 سے 3 پاروں قرآن ختم کرنے کی نیت کی بھی ہوئی ہو۔ یوں ہلکے اور سارا جو سلسلہ آپ کا چل رہا ہے، اس میں جو شمولیت اختیار کر رہے ہیں، بھرپور انداز سے کر رہے ہیں، ان سب کے لیے ایک جملہ زبان پر آ رہا ہے، شاباش۔ بس اب یہ سستی نہ آنے دیجیے گا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے ویسے ویسے سستی نہیں چستی آنی چاہیے، کیونکہ اب اس میں ڈھلنا ہے، اور ہر چیز میں اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ یوں سمجھیے کہ آج سونے سے پہلے ہم نے شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ، اٹھنے سے لے کر اب تک تو نے یہ سارے کام مجھ سے لیے، مجھے توفیق دی، مجھے ہمت دی، مجھے طاقت دی، مجھے کھڑے ہونے کی صلاحیت دی، تیرا ذکر کرنے کی تو نے توفیق دی۔ مولا، میں تیرا شکر ادا کرتا۔ اگر ہو سکے تو کوئی بھی ایک وقت طے کر لیں، مکروہ وقت نہ ہو، تو جو دن پورا گزرا ہمارا اللہ پاک کی توفیق سے جو گزرا، اس میں پہلے تو 2 رکعت صلاۃ و توبہ بھی ہونی چاہیے کہ یا اللہ خطائیں معاف کر دے، تو نے اتنی کرم نوازی کی مگر میں اس کو صحیح طور پر اس دن کو گزار نہ سکا۔ اور پھر 2 رکعت شکر کے نوافل پڑھ لے، شکرانے کے، یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے مجھ سے یہ کام لیا اور تو نے یہ توفیق عطا کی۔ تو شکر کی طرف ہم سب کو جانا چاہیے۔ تصور کریں، کوئی شخص تصور کرے کہ اس کے پاؤں نہ ہوتے تو وہ کیا کرتا۔ کوئی شخص تصور کرے کہ اگر اس کی آنکھیں نہ ہوتی جو دیکھ نہ سکتا تو کیا کرتا۔ تصور کرے کہ اگر اس کے کان سن نہ سکتے تو وہ کیا کرتا۔ ایک مالدار کے بارے میں نے پڑھا تھا، بعضوں نے پڑھا ہوگا، اس کے بعد کوئی کمی نہ تھی، کوئی کمی نہ تھی، مال، اسباب، باپ رے باپ، اتنے سارے۔ اس کو کسی نے کہا کہ کوئی تمنا ہے جو تمہاری پوری نہ ہوئی ہو؟
کا ایک ہے نا، وہ کیسی؟ بولا وہ تمنا ہے کہ سارا مال لے لے مگر میری تمنا پوری کر دے. بولو وہ کون سی تمنا ہے جو تمہاری پوری نہیں ہوئی؟ اس نے پتہ کیا کہا؟ میری آنکھ کھلی ہوئی دیکھ رہے ہو تم؟ بولا میں اس کو جھپک نہیں سکتا، بند نہیں کر سکتا. تمام جتنے بھی اسلامی بھائی یہاں فیضان مدینہ میں ہیں اور جو مدنی چینل پر ہیں، جو سوشل میڈیا پر ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کریے. آنکھ بند کیجیے، کھولیے، پھر بند کیجیے، پھر کھولیے. بند کریں، بند کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، بند کریں، بند کریں، پھر کھولیں. خود سے بند کریں، خود سے کھول رہے ہیں. اب بند کریں، اب کھولیں. اور اگر یہ خود سے بند کرنے کی جو قدرت اللہ نے دی ہے یہ نہ رہے تو؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کبھی غور کیا تھا ہم نے؟ یہ جو آنکھ کوئی چیز آپ کی طرف پھینکے، آنکھ جھپکتے ہیں. کیسے جھپکیں گے؟ جھپکیں، جھپکتے نا. اگر یہ آنکھ بند کرنے کی قدرت ہی ہم سے چھین لی جائے اور آنکھ کھلی کی کھلی رہے تو بندہ غور کرے کہ صرف اپنی قدرت سے اللہ نے جو طاقت دی، اس طاقت سے آنکھ کو کھولنا بند کرنا اللہ نے میرے اختیار میں دیا. اگر یہی اختیار اللہ تعالیٰ چھین لے تو میں کیا کرتا؟ چلیں ہاتھ اٹھائیں، سارے ہاتھ اٹھائیں. ایک ایک اٹھائیں، پہلے ایک اٹھائیں، اٹھائے نیچے کریں، دوبارہ اٹھائیں، پھر نیچے کریں. اب دونوں اٹھائیں، اب نیچے کریں. خود سے کیا یا کسی نے کیا؟ اللہ تیرا شکر ہے میں اپنے ہاتھ خود ہی اٹھا رہا ہوں، خود ہی نیچے کر رہا ہوں، خود ہی اٹھا رہا ہوں، خود ہی نیچے کر رہا ہوں. مٹھی بند کریں، کھولیں، پھر بند کریں، پھر کھولیں، پھر بند کریں. دونوں ہاتھ کریں، کھولیں، پھر بند کریں، پھر کھولیں. کوئی مٹھی بند کر رہا ہے یا آپ خود کر رہے ہیں؟ اگر یہ نعمت چلی جائے کہ میں اپنے ہاتھ سے مٹھی بند کروں، خود ہی کھولوں، تو پھر کیا ہو؟ اللہ حاض القیاس، ایک 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 ہمارے وجود میں طاری نعمت کا تصور کریں. آج پیاس لگی تھی، پانی مل گیا. جب روزہ کھلا تو پانی مل گیا، پانی پیا، کھانا کھایا، ہضم ہوا. اچھا میں پی تو گیا، اب اگر یہ نکلے ہی نہ، میرے تو بس میں اس کو نکالنا تو ہے ہی نہیں، مگر نکل گیا. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اگر انسان غور کرے اس کے وجود کے ایک ایک بال میں اللہ پاک کی نعمتیں 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 ہیں، اور ہر نعمت کا شکر ہے، ہر نعمت کا شکر ہے. میں جو کہہ رہا ہوں، جس زبان میں کہہ رہا ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں، کون کون میری بات کو سمجھ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں جو سمجھ رہا ہے. اب ہاتھ نیچے کریں. یہ سمجھنے کی توفیق اللہ چھین لے تو کیا کرتے ہیں؟ اب نارمل بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ایک صاحب تھے، کہیں سے واپسی ہوئی تھی ان کی، کہیں سے واپسی ہوئی، بڑا مطلب کہ بڑا مطلب ان کو مان سمان عزت بہت کچھ ملا. واپسی میں انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا یار یہاں کہیں پاگل خانہ ہے؟ کہا کیا ہوگا تمہیں، اچھے خاصے واپس آ رہے ہو. بولا نہیں پاگل خانہ ہے. بولا دوسرے شہر میں ہے پاگل خانہ. بولا مجھے جانا ہے. بولا کیا ہو گیا آپ کو؟ یار جانا ہے نا، جانے دو نا یار، کیا حرج ہے، دیکھتے ہیں ہے کوئی جان پہ. بولا ہاں جان پہچان ہے، جانتا ہوں اس کا جو ایڈمن ہے، مجھے جانتا ہے، ڈاکٹر بھی جانتا ہے. وہ چلو سر مجھے ان سے دو باتیں کرنی ہے. پیارے سمے وہ پاگل خانے گیا. ایک طرح سے سمجھے نفسیاتی اسپتال.
وہاں جا کر اس سے ڈاکٹر سے اور ایڈمن سے ملاقات کی، کہا مجھے تھوڑا وارڈ کا وزٹ کرائیں گے؟ بولا ہاں۔ اس کو ایک وارڈ میں لے گئے، ایک روم کی طرف لے گئے۔ اس روم میں ایک اچھا خاصا نارمل کپڑے پہنا ہوا آدمی بیٹھا ہوا ہے کرسی کے اوپر، مگر اس کی دیواروں پر فوم لگے ہوئے ہیں۔ کیا لگے ہوئے ہیں؟ فوم، رضائیاں سمجھے، یہ سب لگا ہوا ہے۔ بولے یہ کیا ہے؟ تو نارمل ہے۔ بولے نارمل نہیں ہے، یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کا دماغ خراب ہوتا ہے اور یہ اٹھتا ہے اور دیواروں پہ سر مارتا ہے، دیواروں پر ہاتھ مارتا ہے، دیواروں پر ٹکڑے مارتا ہے۔ ہم نے ساری دیواروں کو گدوں سے، فوم سے اور رضائیوں سے بھر دیا ہے تاکہ اس کا سر نہ پھٹ جائے، اس کو زخم نہ آ جائے۔ بولا یہ پاگل ہے۔ اچھا، اب اس کا ہاتھ صحیح تھا، اس کی آنکھیں صحیح تھیں، اس کا پاؤں صحیح تھا، وہ چل سکتا تھا، وہ کھا بھی لیتا تھا، ہضم بھی ہو جاتا تھا، سب کچھ تو سن بھی رہا تھا۔ ایک چیز اس کی چلی گئی، کیا؟ عقل۔ ایک چیز چلی گئی، کیا تھی؟ عقل۔ اور یہ چیز چلی جائے نا، آدمی پاگل ہو جائے، عقل چلی جائے، جس کو کہتے ہیں دماغی مرض ہو جاتا ہے، اس طرح نا، سیاتی مرض، اس کو لوگ گھر میں بھی نہیں رکھ پاتے، سنبھال ہی نہیں پاتے، تنگ آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتا گھر کے اندر، اور آخر کار مجبور ہو کر، چاہے وہ چہیتا بیٹا ہو یا کتنا ہی عزیز والد ہو، کتنا بندہ سنبھالے گا اس کو باقاعدہ۔ اچھا، لوگ مشورہ، ایسے تو نارمل جو ماں باپ کو داخل کرا دے تو اس کو تو لوگ برا بلا کہتے ہیں نا، اس کو تو کوئی برا بلا بھی نہیں کہ بولا تو اچھا کہ علاج کرا رہا ہے گھر۔ اور اب سوچئے کہ کس نعمت کا شکر ادا کریں گے؟ اتنی اللہ پاک کی ہمارے وجود میں نعمت ہے۔ بندہ ناشکری کرتا کب ہے؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بندہ ناشکری تب کرتا ہے کہ جو کچھ ہے اس کو نہیں سوچتا، بلکہ سوچتا ہے کہ کیا نہیں ہے۔ یہاں آ کر بندہ ناشکر ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس کے بعد یہ تو میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کے یہ تو میرے پاس یہ نہیں ہے۔ دو دوست تھے، ان کمپنی میں جاب کرتے تھے، بڑی ملٹی نیشنل بڑی کمپنی تھی۔ تو جو ڈائریکٹر تھے، انہوں نے اپنے گھر میں ایک ایونٹ رکھا تھا، تو انہوں نے اپنے سارے جو امپلائیز تھے، جو تھوڑے بڑی کلاس کے امپلائیز تھے، ان کو انوائٹ کیا تھا۔ تو یہ دونوں دوست گئے اپنے ڈائریکٹرز کے گھر پارٹی میں، اور وہ پارٹی میں جب گئے تو وہ دیکھے تو وہ پارٹی میں تو وہ جو تماشا تھا اور جو عیاشیاں تھی، تو اس کا جو دوست تھا اس نے کہنے لگا، یار ان کے مزے تو دیکھ، یار مزے تو دیکھ، ہمارا حال دیکھ، اس کا حال دیکھ، یار کیا نہیں ہے ان کے پاس۔ دوسرا دوست کی باتیں سن رہا تھا، کہا چل ایک جگہ چلتے ہیں۔ کہا کہاں؟ تو چل تو صحیح یار۔ اس کو لے گیا ایک ایسی جگہ پر جہاں لوگوں کے پاس کھانے کا نہیں، پینے کا نہیں، پہننے کا نہیں، بڑی بری حالت تھی۔ وہ کہا کہاں لے آیا؟ وہاں سے یہاں تک؟ بولا وہاں تو کیا کہہ رہا تھا؟ ان کو دیکھ تو صحیح، میں تجھے کہہ رہا ہوں ان کو دیکھو، تجھے دیکھ، ان کا حال دیکھو، تیرا حال دیکھ۔ بولا ہاں یار یہ بات ٹھیک ہے۔ غور کرے، ہماری شریعت کا بہترین اصول ہے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھو۔ ہم جب بھی دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھیں گے، ہم احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے، ہم ناشکری کا شکار ہو جائیں گے، ہمارے اندر ایک عجیب و غریب فیلنگ پیدا ہو جائے گی، یار یہ ہے، یہ ہے، اور یہ اتنا اچھا کرتا، میں نہیں کر سکتا۔ یار تم جو کر سکتے ہو وہ دیکھو نا، جو ہو سکتا ہے وہ دیکھے نا۔ جیسے کسی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ایک زمانے سے ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں سن رہے، مسجد سے باہر نکلے تو جوتے نہیں تھے، کہ دیکھو میرے جوتے نہیں ہیں۔ ادھر دیکھا تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ میرے تو جوتے نہیں ہیں، اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہے جس میں جوتا ڈلے گا۔ فوراً شکر کی طرف چلے گئے، فوراً شکر کی طرف چلے گئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت، اللہ توفیق عطا کرے۔ صلاحیت کیا ہوگی؟ اللہ توفیق عطا فرما دے۔ نہیں ہوتا، ایک شخص کے پاس کروڑوں روپے تھے، کروڑوں روپے، اس کے تینوں کے تینوں بچے گونگے اور بہرے تھے، 3 بچے، تینوں گونگے بہرے، اور کروڑ پتی آدمی۔ اس نے کس ڈاکٹر سے کنسلٹنسی نہیں کی ہوگی،
डॉक्टर ने करोड़ों रुपए कहे कि तुम्हारे बेटे का इलाज होगा, इतने रुपए खर्च होंगे, वो खर्च करने के लिए तैयार था, मगर डॉक्टर गारंटी देने के लिए तैयार नहीं था कि ये होने के बाद भी तुम्हारे बच्चे सही हो जाएंगे। पैसा था, कुछ नहीं कर सका। किसी के पास पैसा है, मैं जानता हूं जिनके पास पैसा है, अपने घर से नहीं निकल सकते, कहीं आना जाना नहीं कर सकते। ये चीजें नहीं होती कि सिर्फ पैसा होगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। कहीं शौहरत आजमाइश का बाइस बन जाती है, कहीं दौलत आजमाइश का बाइस बन जाती है, कहीं औहदा मनसब ये आजमाइश का बाइस बन जाता है। हम इन्हीं चीजों के पीछे जाते हैं। जिनके पास ये है उनको पूछो उनको कितनी आजमाइशें हैं। हमें अल्लाह पाक ने जो नेमतें दी हैं, अल्लाह पाक ने जो हम पर जो करम नवाजी की है मेरे प्यारे समय, हम उसका तसव्वुर करें और उस पर हम अपने रब का शुक्र अदा करें। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या कहेंगे? फिर कहें, क्या कहेंगे? या अल्लाह तेरा शुक्र है। आज ये जुमला आज हमने अपनी जबान पर याद करके जाना है। क्या कहना है? सब मिलकर कहें, क्या कहना है? सब मिलकर कहेंगे तो आवाज कुछ और ही निकलेगी। अब कुछ आवाज निकली ना। ये जो मैं जो कह रहा हूं, जो आप सुन रहे हैं ना, इस सुनने पर कहो या अल्लाह तेरा शुक्र है। जितने आगे पीछे बाहर हैं, जितने घरों में हैं, कहें या अल्लाह तेरा शुक्र है। कोई कहेगा यार ठीक है अल्लाह का शुक्र है मगर मुझे ये तकलीफ, आप बोलो जो तकलीफ नहीं है इस पर कहो या अल्लाह तेरा शुक्र है। और मैं कहता हूं इस तकलीफ के होते हुए अगर अल्लाह पाक ने ये तौफीक दी कि आप कह रहे हो या अल्लाह तेरा शुक्र है, तो इस पर भी कहो या अल्लाह तेरा शुक्र है। तेरा शुक्र है मौला, तेरा करम है जो मुझे तूने तौफीक दी कि मैं तेरा शुक्र अदा कर सकूं। मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अहले हमदान में से एक शख्स से इरशाद फरमाया, बेशक नेमत का ताल्लुक शुक्र के साथ है और शुक्र का ताल्लुक नेमतों की ज्यादती के साथ है। ये दोनों एक दूसरे को लाजिम है। बस अल्लाह की तरफ से नेमतों की ज्यादती उस वक्त तक नहीं रुकती जब तक बंदे की तरफ से शुक्र ना रुक जाए। यानी बंदा यहां शुक्र कहना रोक देता है, इस पर नेमतें आना रुक जाती हैं। बंदा शुक्र अदा करता रहे, सुबह उठे शुक्र अदा करे, मौला तेरा करम है। खाना खा ले शुक्र अदा करे, या अल्लाह तेरा शुक्र है। कपड़ा पहने शुक्र अदा करे, या अल्लाह तेरा शुक्र है। घर पहुंचे शुक्र अदा, या अल्लाह तेरा शुक्र। मैं कहता हूं नमाज पढ़ी शुक्र अदा करे, या अल्लाह तेरा शुक्र है। रोजा पूरा हुआ शुक्र अदा करे, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह ने इफ्तार के लिए पानी दिया, खजूर दी, जो भी इफ्तार किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हर नमाज के बाद ये दुआ मांगने की वसीयत फरमाई, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। यानी ए अल्लाह तू अपने जिक्र, अपने शुक्र और अच्छे तरीके से अपनी इबादत करने पर मेरी मदद फरमा। ये दुआ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई थी। अल्लाह पाक हमें शुक्र गुजारी जैसी अजीम नेमत से माला माल फरमाए और हमें शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे। क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है। कोई ठीक है तकलीफ होती है बंदे को, आजमाइश आती हैं, मगर जो आज इस वक्त मैं आपसे कह रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, शायद हम में से कोई ऐसा हो जिस पर कोई इम्तिहान, आजमाइश, तकलीफ या कोई ना कोई उसके ऊपर कोई चीज ना हो, राइट? इस जात में, घर में, इधर कारोबार में, मेंटली, फिजिकली, व्हाटएवर, फाइनेंशियली, कुछ ना कोई चीज ना किसी के साथ कोई चीज लगी रहती है। लेकिन मैं और आप ये गौर करें, जो कुछ मुझे है, जो कुछ मेरे साथ आजमाइश है, क्या इससे ज्यादा हो सकता था? हाँ, हो सकता था, हो सकता था। ये भी हो सकता था, ये भी। कोई एक बेटे में तकलीफ है, अल्लाह ने और बच्चों में खुशियां नसीब की हैं। घर छोटा है तो सही, जो बाहर है उसका क्या, किराए का है तो सही, जिसका है ही नहीं उसका क्या, फुटपाथों पर जाकर देखो लोग कैसे सो रहे हैं। यानी बंदा गौर करे, जो है इस पर गौर करे, जो नहीं है इस पर ना सोचे।
تو اس کو اپنے رب کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی. اللہ تیرا سب دیکھیں. یہ تو بولنا تو پڑے گا. آج ہم بولنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. کیا بولیں گے؟ سارے بولیں. کیا کہیں گے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے. جو ہم نے یہ کہا نا یا اللہ تیرا شکر ہے, اس پر بھی ایک بار کہہ دیں یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ پاک اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ. کیا کہتا ہے؟ سب کہیں کیا کہتا ہے؟ ہا کے ساتھ نہیں, ہا. الحمدللہ. کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ. تو یہ کلمہ اللہ کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ پاک جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز کرتا ہے اور انہیں شکر پر الہام عطا فرماتا ہے کہ اللہ پاک کا وہ شکر ادا کریں. تو ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کر. نماز پوری کر لی, یا اللہ تیرا. تسبیح کر لی, یا اللہ تیرا. زکوٰۃ دے دی, یا اللہ تیرا. حلال روزی کمائی, یا اللہ تیرا. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. ہاں بعض نادان ہیں کہ وہ گناہ کرتے ہیں, گناہ کے ذریعے اپنے سارے کام کرتے, کہتے یہ اللہ کا کرم ہے. نہیں, یہ تو شیطان نے تم کو پاگل کر دیا ہے. ایسا نہیں کہتے, ایسا نہیں کہتے. کوئی چوری کر کے کہے گا معاذ اللہ؟ کون کہے گا؟ بلکہ جو اس طرح کے جملے کہتے ہیں, الٹے سیدھے کام کرتے ہیں اور الٹے سیدھے ان کے پروفیشن ہوتے ہیں, اور اس پر بھی جب ان کو کوئی مال و دولت و شہرت ملی ہوتی ہے تو اس پر یہی باتیں کہتے ہیں. مگر گناہ کر کے کون کہے گا؟ کوئی چوری کر کے بولے گا اس اللہ کا کرم ہے چوری میں کامیاب ہو گیا؟ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کیا بولے؟ خدا کا خوف کر, یہ کوئی بولنے کی بات ہے؟ تو یہ بولنے کی چیز یہ ہوتی نہیں, بلکہ اس پر تو توبہ ہے. بندہ گناہ کر کے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے. جب اللہ سے بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہ سے بچنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جسے شکر کرنے کی توفیق ملی وہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہ ہوگا. یعنی اس پر نعمتیں زیادہ آئیں گی, کیونکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, یعنی اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. تو جس کو نعمت کی زیادتی سے محروم, یعنی فرمایا اللہ کے پیارے حبیب نے کہ جسے شکر کرنے کی توفیق ملی وہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہ ہوگا. اور پھر قرآن کریم کی آیت بیان ہوئی, پھر فرمایا جسے توبہ کرنے کی توفیق عطا ہوئی وہ توبہ کی قبولیت سے محروم نہ ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ, یعنی اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے. اللہ کریم کثرت کے ساتھ توبہ کرنے اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تھوڑی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا, اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ پاک کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اور اللہ پاک کی نعمتوں کو بیان کرنا شکر ہے اور انہیں بیان نہ کرنا ناشکری ہے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. جو کام ہوگا یا اللہ تیرا شکر ہے, کوئی اچھا کام ہوگا یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیرا شکر ہے جو میں گھر سے نکل گئی یا اعتکاف آنے میں کامیاب ہو گیا, یا اللہ تیرا شکر ہے جو تُو نے 5 دن تک مجھے استقامت دے دی. یعنی جتنا اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے اللہ پاک اپنی نعمتوں میں زیادتی فرمائے گا, اضافہ فرمائے گا. میں گھر چھوڑ کر آیا ہوں, ارے اللہ نے توفیق دی تو چھوڑ کر آیا ہوں. میں خرچہ کر کے, اللہ نے توفیق دی تو خرچہ کر آئے ہو. میرے پیچھے یہ سارا اللہ تعالیٰ نے پیچھے یہ انداز یہ اہتمام فرما دیا تو تم ادھر آ کر بیٹھے ہوئے ہو. یہ سب اللہ پاک کا کرم ہے. شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا.
دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا ہو. تو اپنی ہر چیز میں اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. کوئی بھی اچھا کام، میرے امیر سنت کی ایک ادا دیکھی ہے، اللہ کرے اس ادا کو ہم ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ایک جگہ میرا بیان تھا، وہاں کچھ چند زیادہ لوگ جمع نہیں تھے، چند ہی لوگ جمع تھے، ڈرائنگ روم سیٹنگ تھی. وہاں میں نے یہ بات بیان کی تو وہاں پر ایک بزنس مین بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پھر مجھے بعد میں بتایا. وہ بات یہ تھی کہ امیل سنت کا ایک معمول ہے، اگر اللہ کرے ہمیں یہ عادت ہو جائے کہ کبھی بھی کوئی ایسی اچھی خبر امیل سنت کو مل جاتی ہے، امیل سنت کا یہ معمول ہے، آلموسٹ یہ معمول ہے کہ امیل سنت اس خبر کے ملتے ہی سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، سجدہ شکر ادا کرتے ہیں. اب سجدہ شکر آپ باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر سجدے میں چلے جائیں نیت کے ساتھ، میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، اور بیٹھ جائیں، سجدہ شکر ہو گیا. وہ صاحب مجھے لاسٹ ٹائم بھی کہنے لگے، تھوڑا عرصہ دوبارہ ملے تھے، کہنے بس وہ جو آپ نے کہا تھا نا حضرت کی عادت ہے، بس وہ میری سمجھ میں آ گیا، اب بس میں سجدہ شکر ادا کرتا ہی رہتا ہوں. یعنی میں نے ان کو یہاں تک کہا تھا کہ جب آپ دفتر سے فارغ ہو کر گھر جاتے، دیکھیں اللہ پاک نے خیر و عافیت کے ساتھ گھر میں جانا نصیب کر دیا، بندہ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لے. سجدہ شکر ادا کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ اشراق چاش کا نماز پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، پڑھیں گے نا. اب بس اشراق چاش کا ٹائم ہو گیا، اشراق چاش کی نماز پڑھ لی، اب اس پہ بھی سجدہ شکر بنتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. اور ایک سجدہ شکر کر لے، یا اللہ پورا دن گزر گیا، ایک اشراق چاش سے لے کر دوسرے اشراق چاش تک تو نے مجھے اتنی بڑی نعمت عطا کی، میں تو مولا کریم تصور بھی نہیں تھا کہ میرے جیسا آدمی اشراق چاش بھی پڑھے گا، میرے جیسا آدمی پانچوں نمازیں فجر سمیت پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ الحمدللہ مل رہی ہوں گی. کتنوں کو مل رہی ہوں گی الحمدللہ جماعت کے ساتھ؟ کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے شاید زندگی میں پہلی بار اتنی نمازیں ایک وقت میں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہوں گی. بہت کئی ہوں گے جو نہیں ملتی یار، ماحول بھی نہیں ہو، ماحول ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں دعوت اسلامی ملی ہے، اس پر سجدہ شکر ادا کریں. کہ کہتا ہوں امیل سنت جیسا پیر ملا، سجدہ شکر ادا کرے. یہ بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ، 26ویں آنے والی ہے. تو یوں نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اپنی نعمتوں کو دیکھیں اللہ پاک نے کیسی 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 نعمتیں عطا کی ہیں. سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہم اپنی رب کی نعمتوں کو یاد کرتے رہے اور نعمت کا شکر ادا کرتے. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک دنیا میں کسی بندے پر انعام کرے، پھر وہ اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرے اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ پاک کے لیے تواضع کرے، تو اللہ پاک اسے دنیا میں اس نعمت سے نفع دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے آخرت میں درجات بلند فرماتا ہے. اور جس پر اللہ پاک نے دنیا میں انعام فرمایا اور اس نے شکر ادا نہ کیا اور نہ اللہ پاک کے لیے اس نے تواضع کی، تو اللہ پاک دنیا میں اس نعمت کا نفع اسے روک لیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبق کھول دیتا ہے. پھر اللہ پاک چاہے گا تو اسے آخرت میں عذاب دے گا یا اس سے درگزر فرمائے گا. اللہ پاک ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا کرے. تو آج ہم نے کیا جملہ سیکھا؟ کیا کہنا ہے؟ سب مل کر کہے، کیا کہنا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے. اللہ پاک شکر گزاری کی توفیق عطا کرے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. یہ بھی کہہ دیں یا اللہ تیرا شکر ہے، شکر ہے. شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف.
فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ درود پاک یاد کر لیجیے تو اچھا ہے، کیونکہ یہ درود شفاعت کہلاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك يوم القيامة صلوا على الحبيب صلى الله على محمد۔ آج کل الحمدللہ روزے چل رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، بعض اوقات وہ قے ہو جاتی ہے کسی کو، تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب روزہ ہوا کیا۔ یہ کئی بار مطلب نوٹ کیا ہے کہ لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں۔ تو آج روزے میں قے کے متعلق مسئلہ عرض کرتا ہوں، توجہ سے سنیے گا، یہ سب کی ضرورت ہے۔ فیضان رمضان میں سے یہ لیا ہے۔ قے کے 7 احکام۔ روزے میں خود بخود کتنی ہی قے یعنی الٹی وامٹنگ ہو جائے، خواہ بالٹی کیوں نہ بھر جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی، اور اگر وہ منہ بھر ہے، منہ بھر کی تعریف ابھی آگے بیان کروں گا، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، قصدن یعنی جان بوجھ کر منہ بھر قے ہونے والی قصدن یعنی جان بوجھ کر منہ بھر ہونے والی قے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جبکہ قے میں کھانا یا پانی یا صفرا یعنی کڑوا پانی یا خون آئے۔ نمبر 4، اگر منہ بھر قے میں صرف بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 5، قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی مگر تھوڑی سی آئی، منہ بھر نہ آئی، تو اب بھی روزہ نہ ٹوٹا۔ نمبر 6، منہ بھر سے کم قے ہوئی اور منہ ہی سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی، ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 7، منہ بھر قے بلا اختیار ہو گئی تو روزہ نہ ٹوٹا، البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہ ٹوٹا۔ منہ بھر قے کے معنی بھی سن لیجئے۔ منہ بھر قے کے معنی یہ ہے کہ اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے، جیسے کہ قے کا زور لگا، جو اچھو لگنا بولتے ہیں، اچھو لگا تو یوں کر کے روک رہے ہیں، تو یہ منہ بھر ہے کہ بلا تکلف، یعنی یہ تکلف سے رکی نا۔ اور منہ بھر قے یہ ہے کہ بلا تکلف، اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے، خر کر کے نکل پڑتی ہے، یہ اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے۔ منہ بھر قے کے معنی یہ ہے کہ اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے، تکلف سے روکا یوں کر کے تو رکی، ورنہ تو یہ نکل پڑتی۔
تو یہ منہ بھر کی تعریف ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا، قید کے تعلق سے وضو کے بھی مسائل ہیں، تو نیت کی ہے کہ انشاءاللہ الکریم یہ قید کے تعلق سے وضو ٹوٹتا ہے، کب ٹوٹتا ہے وغیرہ، یہ انشاءاللہ الکریم کل فجر کے بعد بیان کے بعد آج عمران کے عرض کرنے کی نیت ہے میری. وامٹنگ نہیں، وامٹ. قے یعنی انگلش میں بولیں گے وامٹ، اردو میں قے بھی بولتے ہیں، الٹی بھی بولتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شجرہ شریف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر ہم کو فرح دے حسن و سعاد، بل حسن اور بو سعید سعدیزہ کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقن سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح ہو منصور رکھ، دے حیات دین محیے جاں فضا کے واسطے، تور عرفان و علوم و حمد و حسنہ و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیاء دے روئے ایمان کو جمال، شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے عیسیٰ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دے بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے،
کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیاں کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شہزیا الدین پیر باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر میرے مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے صدقہ ان آیا کدے چھ عین اس علم و عمل عفو و عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو صلاة الاشراق یرحمنا اللہ رائے رحمت باری نے تجلی ڈالی ہوں گے رحمت کے بہانے ماہ رمضان